اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے خصوصی ویلاگ کہی انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ ایک بار پھر مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائیں گے، اور ایک ایسے موقع پر جب پاکستان کے تمام مسلمان معاشی پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ یہ معاشی پریشانیاں مصنوعی ہیں، یعنی دراصل پاکستان کے معاشی حالات اتنے خراب نہیں ہیں جتنے کہ بتائے جا رہے ہیں، بلکہ یہ معاشی حالات اس لیے خراب ہیں کہ یہاں کے طبقہ اشرافیہ نے جو لوٹ مار مچا رکھی ہے اس کی وجہ سے ان کا جو پیٹ کا جہنم ہے وہ نہیں بھر رہا ہے۔ وہ لوگوں کے خون کو مزید چوسنا چاہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ترکیبیں استعمال کی جا رہی ہیں وہ ایک سے ایک بڑھ کر ظالمانہ ہیں۔ اب اس دوران میں آپ لوگ جو ہیں، یعنی چیف جسٹس اور عدلیہ کے لوگ آئین کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، جس آئین نے یہ طے کیا ہے کہ قادیانی اور جھوٹے نبی کے ماننے والے مسلمان نہیں ہیں، تو اس کو آپ زبردستی مسلمانوں کے دائرے میں کیوں لا رہے ہیں؟ مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا جائے اور ان کو آخری نبی سمجھا جائے۔ جناب چیف جسٹس صاحب، آپ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس مافیا کا تحفظ کیوں کر رہے ہیں جو ہمارے طبقہ اشرافیہ میں شامل ہیں اور مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کے لیے روز آئے دن کوشاں ہیں؟ مہنگائی کا طوفان بھی اسی فرقے کی چالاکیوں کی وجہ سے ہے۔ یہی اسٹیبلشمنٹ میں ایک بڑی تعداد میں موجود ہے، اور یہ اپنے خلاف کوئی بات، کوئی تقریر آنے نہیں دیتے، اور ان تمام لوگوں کو روکتے ہیں جو ان کے بارے میں یہ بات کریں۔ صرف یہی نہیں ہے کہ یہ پاکستان میں، بلکہ دنیا کے ان تمام ممالک میں جہاں انہوں نے اپنے آپ کو پناہ لی ہے، اور خاص کر وہ ممالک جو مسلمان ہیں، وہاں بھی یہ فتنہ و فساد سے باز نہیں آتے۔ ہندوستان میں ہندوستان کی حکومت کے وفادار ہیں، مودی سے ملتے ہیں اور اس کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں۔ اسرائیل میں یہ فلسطینیوں سے زیادہ یہودیوں کے وفادار ہیں۔ حیفا میں ان کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ اب مبارک ثانی کا جو قصہ ہے، جو وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی ذریت کے تفسیر کو، ان کے قرآن کی تشریح کو جو شائع کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک ظلم ہے قرآن کے ساتھ بھی، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی، اور لوگوں کے ساتھ بھی۔ اب مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ کی عدالت کے جج نہ آئین پاکستان سے واقف ہیں، نہ ختم نبوت کی اہمیت سے، بلکہ اس عقیدے سے بھی ناواقف ہیں کہ وہ ہے کیا۔ وہ قادیانی جو مذہبی آزادی چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کے اندر تحریف کر سکیں، ختم نبوت سے انکار کر سکیں، قرآن حکیم کی گمراہ کن تفسیر کی اشاعت کریں، لوگوں میں پھیلائیں۔ اب یہ آپ کہیں کہ چار دیواری کے اندر وہ رہیں اور اپنی عبادات کر لیں، بات یہ ہے کہ چار دیواری کے اندر وہ عبادات نہیں کرتے، سازشیں کرتے ہیں۔ اور ایسی ہی سازشوں کے لیے جب مسجد زرار بنائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اس کو تباہ کر دو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس مسجد کو تباہ کر دو۔ تو اسلام کا حکم تو یہ ہے
کہ اس کو تباہ کر دو. یہاں لوگ یہ رعایت دے رہے ہیں کہ اس کو آپ مسجد کا نام نہ دیں، آپ کوئی اور چیز نام دے دیں، عبادت گاہ کہہ لیں، مندر کہہ لیں، گردوارہ کہہ لیں، چرچ کہہ لیں، لیکن مسجد نہ کہیں. اس لیے کہ یہ مسجد زرار کے زمرے میں آتی ہے. اسلام کے خلاف جہاں سازشیں ہوں گی اس مسجد کو قرآن حکیم کی روح سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی روح سے گرا دینے کا حکم ہے. تو چادر اور چار دیواری کے اندر ان کو اس چیز کی اجازت دینا گویا مسجد زرار کو قائم کرنا ہے. یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس پر سپریم کورٹ کو وضاحتی پریس ریلیز جاری کرنا پڑے. عدالت کو پریس ریلیز جاری کرنی نہیں چاہیے، بلکہ فیصلے کو واپس لینا چاہیے اور اس کو درست کرنا چاہیے. عدالت اپنے فیصلے سے بولتی ہے، اس کی وضاحت کے لیے پریس ریلیز جاری نہیں کرتی. یہ مطلب یہ ہے کہ اس فیصلے کے اندر دانستہ طور پر کوئی ایسا کام کیا گیا ہے جس کی وضاحت ان کو ضروری ہو گئی ہے. جو علماء کرام اور وکلاء کرام نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی روح سے پیرا 42 جو اس فیصلے کا ہے وہ آئین پاکستان، شریعت اسلامی اور قوانین پاکستان کی صریحاً نفی ہے، اس سے انکار ہے. ایسی عدالت کے بارے میں پھر ہم کیا رائے رکھیں؟ آپ آئین پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے، آپ اپنی مرضی اور خواہش کے فیصلے نہیں کر سکتے. آپ کو آئین پاکستان اور قوانین پاکستان اور اسلامی قوانین کی حدود میں رہنا ہوگا، کیونکہ یہی ہمارے ہاں آئین کے اور قوانین کے ذرائع اور منبع ہیں. اس کے لیے آپ کو کسی اینگلو انڈین قانون کی مدد نہیں لینی ہوگی. آپ کے ہاں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو اینگلو سیکسن قوانین کو پڑھ کر آئے ہیں، جو اسلامی قوانین سے بالکل ناواقف ہیں، جو جانتے ہی نہیں کہ پاکستان کے آئین میں کیا لکھا ہے، پاکستان کے قوانین میں کیا لکھا ہے، یہ بالکل اس سے ناواقف ہے اور شرعی قوانین سے تو صریحاً ناواقف ہے. بالکل آپ نے جو پہلے فیصلہ دیا تھا کہ اس شخص کو قانون کے مطابق جو سزا ملنی تھی اس سے زیادہ سزا مل گئی، ہم نے تسلیم کر لیا بات کو. ہم نے کہا آپ کی بات درست ہے، لیکن آپ نے اب اس کے اس جرم کو بھی آزادی قرار دے دی ہے اس کی. یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک جرم کو آپ آزادی کے زمرے میں لے آئیں. قرآن حکیم کی جعلی تفسیر کرنا، غلط تفسیر کرنا، گمراہ کن تفسیر کرنا جرم ہے. اور ایسے عقائد والے جن کے بارے میں آئین پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ جو لوگ کسی کو نبی مانتے ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد، وہ مسلمان نہیں ہیں، تو ان کو یہ حق بھی حاصل نہیں ہے کہ قرآن حکیم کی تفسیر اپنی مرضی کے مطابق کریں. میرا یہ خیال ہے کہ آپ وفاقی شرعی عدالت کی تشکیل نو کریں اور اس میں فقہ حنفیہ، فقہ جعفریہ، اہل حدیث اور دیگر علماء کو شامل کریں. فقہی مسائل پر ان کے فیصلے کو حتمی سمجھا جائے. ان کے فیصلے کے خلاف اگر کہیں اپیل ہو تو اسلامی نظریاتی کونسل میں ہو، جو قوانین کو اسلامی بنانے کے لیے کام کر رہی ہے، اور اس کے قوانین پر نظر ڈالی جائے کہ اس نے کیا کچھ کیا ہے. بہرحال میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس معاملے میں فیصلے کو تبدیل کریں، اس لیے کہ اس وقت قوم ایک مشکل میں مبتلا ہے اور اس میں آپ موقع پا کر یہ کام نہ کریں. ایسا لگتا ہے کہ موقع مل گیا ہے، قوم جو ہے اس کی توجہ کسی اور طرف ہے. آپ اس فیصلے کو کر دیں تو قادیانیوں کو کھلی آزادی مل جائے اور وہ کہیں کہ ہمیں تو آزادی ہے، ہمیں تو سپریم کورٹ نے آزادی دی ہے. آئین پاکستان کا وہ مذاق اڑاتے ہیں.
آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، ان کو مسلمان کہنا غلط ہے، ان کی عبادت گاہ کو مسجد کہنا غلط ہے، ان کی عبادت کو نماز یا صلات کہنا غلط ہے، ان کے روزے کو روزے کہنا غلط ہے، ان کی قربانی کو قربانی کہنا غلط ہے، اس لیے کہ وہ تمام شاعر اسلامی جو مسلمانوں کی نشاندہی کرتے ہیں اس پر یہ عمل کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جب کوئی شخص کسی پروڈکٹ کا جو رجسٹرڈ ہے اس کی نقل بناتا ہے تو آپ اسے گرفتار کر لیتے ہیں، اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں کہ اس نے جعل سازی کی۔ اگر اسلام کی کوئی نقل کر رہا ہو، جعلی اسلام بنا رہا ہو، 2 نمبر کا بنا رہا ہو، تو اس کو آپ آزادی دے دیتے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ ہی بتائیں۔ ایسے معاملات میں جن لوگوں کی رائے مستند ہوتی ہے وہ علماء کرام ہوتے ہیں، ان سے ہٹ کر سپریم کورٹ کی رائے مستند نہیں ہو سکتی۔ جن لوگوں نے یہ فیصلے کیے ہیں ان کو آپ سوچیں کہ ان کی صلاحیت کیا ہے، ان کی قابلیت کیا ہے، وہ کتنے واقف ہیں۔ صرف اس بات کا تکبر کافی نہیں ہے کہ آپ قانون کے اس عہدے پر بیٹھے ہیں جس پر غلطی سے آپ کو بٹھا دیا گیا ہے۔ یہ افسوس کا مقام ہے، اس فیصلے کو واپس لیں۔ اب معلوم یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے کسی غلط فیصلے کو بنیاد بنا کر اگر ملک میں کاروبار زندگی معطل کر دیا جائے، ہمارے ساتھ بہت عجیب و غریب معاملہ ہے کہ جو اصل ایشوز ہیں جیسے ختم نبوت، اس کو بہت سارے لوگوں نے اپنی سیاست کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور جب اگر فیصلے کو اگر سپریم کورٹ کے غلط فیصلے کو بنیاد بنا کر کاروبار زندگی کو معطل کر دیا جائے اور اصل مجرموں کو سزا دینے کے بجائے عوام کو سزا دی جائے اور ختم نبوت کا نعرہ اپنے سیاسی مفادات کو پورا کرنے کے لیے لگایا جائے، تو پھر بہت ہی صورتحال بگڑتی چلی جاتی ہے۔ اب میں آپ کو مثال دے دوں کہ جن لوگوں کا تعلق نہ دین سے ہے، نہ اسلام سے ہے، نہ ان کی سیاست میں کبھی آپ کو دین اور اسلام نظر آئے گا، وہ اپنے آپ کو ختم نبوت کا سپاہی کہتے ہیں۔ شیخ رشید احمد ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں، کبھی انہوں نے اس جدوجہد میں عملاً کبھی حصہ نہیں لیا۔ ان کی پرویز مشرف کے پرنسپل سیکرٹری جو قادیانی تھے، طارق عزیز سے بڑی پکی دوستی تھی۔ کیپٹن صفدر یہ بھی ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں، ان کے سسر یہ کہہ چکے ہیں کہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں۔ تو اس طریقے سے متحدہ مجلس عمل کی جو جماعتیں تھیں ساری کی ساری، تو پرویز مشرف کے ساتھ ہاتھ ملا کر بیٹھی تھیں، اس کے ساتھ تصویر کھنچوا رہی تھیں اور اس کے ساتھ کام کر رہی تھیں۔ انہوں نے کبھی یہ شکایت نہیں کی پرویز مشرف سے کہ تم نے ایک قادیانی کو اپنا پرنسپل سیکرٹری کیوں بنایا۔ قرآن کی روح سے، قرآن کے قوانین کے مطابق یہ لوگ قرآن کے منکر ہیں۔ قرآن نے ان منافقین کو، مشرکین کو سے خبردار رہنے کے لیے کہا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے نبوت کے جھوٹے مدعی کے خلاف جہاد کا حکم دیا تھا، جسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا کیا اور مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا۔ تو ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ تمام جھوٹے مدعیان نبوت کو ختم کر دیا جائے اور ان کے آثار کو مٹا دیا جائے، تاکہ کسی اور کی کوئی ہمت جرت نہ ہو کہ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر سکیں۔ ہماری جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے درخواست ہے کہ وہ اس طرح کے مقدمات شرعی عدالت کے سپرد کریں اور اس پر اسلامی نظریاتی کونسل کی نگرانی کروائیں
اس سے مشاورت کریں. اور قاضی فائد عیسیٰ صاحب، میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں، گستاخی معاف. انسانی حقوق یہ نہیں ہے کہ قادیانیوں کو توہین رسالت کی اجازت ہے یا نہیں، یا انہیں قرآن کی منمانی تشریح کرنے کی اجازت ہے یا نہیں، آزادی ہے یا نہیں، یا ان کو اپنی عبادت گاہ کو جبراً مسجد کہنے کی اجازت ہے یا نہیں. انسانی حقوق تو یہ بھی ہیں کہ جو مراعات ججوں کو، جو مراعات فوجی افسران کو، جو مراعات سرکاری افسران کو، گریڈ 22 کے افسران کو حاصل ہیں، ایک عام شہری کو بھی وہی حاصل ہونی چاہیے. آپ کو مفت پیٹرول ملتا ہے، آپ کو مفت بجلی ملتی ہے، آپ کے مکان کا کرایہ سرکار دیتی ہے، آپ کے سفر میں بڑی سہولتیں ہوتی ہیں، آپ کے علاج کا خرچ سرکار دیتی ہے، اور آپ کو جو مراعات ملتی ہیں وہ سب ان عوام کے ٹیکسوں سے ملتی ہے جن کو انکم ٹیکس، جن سے انکم ٹیکس بجلی کے بل میں لیا جاتا ہے، جن سے انکم ٹیکس گیس کے بل میں لیا جاتا ہے، جن سے انکم ٹیکس ٹیلی فون کے بل میں لیا جاتا ہے، جن سے جنرل سیلز ٹیکس ہر جگہ لیا جاتا ہے، ہر پروڈکٹ پہ لیا جاتا ہے، پیٹرول میں جن سے ٹیکس لیا جاتا ہے. اس کے بعد بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر تم نان فائلر ہوئے تو تم سے تمہاری شناخت چھین لی جائے گی، تمہیں سفر نہیں کرنے دیا جائے گا. 90% ٹیکس انڈائریکٹ ہیں، بالواسطہ ہیں، براہ راست نہیں ہیں، اور ان لوگوں سے وصول کیے جا رہے ہیں جن پر ٹیکس عائد نہیں ہونا چاہیے. کیا یہ انسانی حقوق کی، شہری حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ کبھی آپ نے اس کے اوپر نوٹس نہیں لیا. لیکن آپ کیسے لیں گے؟ آپ بھی تو انہی مراعات کو استعمال کر رہے ہیں. ایک عام شہری بیچارہ کھانے پینے کی چیز سے لے کر بجلی کے بل، گیس کے بل، پیٹرول، ہر چیز پر، ڈبل روٹی تک پر وہ ٹیکس دے رہا ہے 20 سے 30% تک، اور اسے کوئی رعایت نہیں ملتی. وہ بجلی کا بل اپنی تنخواہ سے ادا کرتا ہے، گیس کا بل اپنی تنخواہ سے ادا کرتا ہے، اپنے سفر کے لیے پیٹرول وہ اپنی تنخواہ سے خرچ کرتا ہے. کیا یہ سارے کام بیوروکریٹس، گریڈ 22 کے افسران، ججز اپنی تنخواہ سے نہیں کر سکتے، جن کی تنخواہیں 9-9، 10-10 لاکھ ہیں، بعض صورتوں میں 50 لاکھ اور 1 کروڑ تک پہنچتی ہیں، لیکن اپنی تنخواہ سے 1 پیسہ خرچ نہیں کرتے؟ اور کارکردگی ان کی کیا ہے؟ 0. ان کی کارکردگی 0 ہے. صرف زبان انگریزی کے ماہر ہیں، اپنے علوم و فنون کے ماہر نہیں ہیں، جج قانون کے ماہر نہیں ہیں. مجھے بتائیے پھر ہم کیا کریں؟ ایسی ریاست جو ہمارے شہری حقوق چھین رہی ہے، جو ہمیں نچوڑ رہی ہے، اس کے خلاف آپ کے فیصلے کیوں نہیں آتے؟ آپ کے فیصلے صرف سیاستدانوں کے حق میں کیوں آتے ہیں؟ انہی کے لیے عدالتیں رات کو کیوں کھلتی ہیں؟ یہ ناانصافی، بے انصافی سپریم کورٹ کو نظر نہیں آتی. اگر نظر آتی ہے تو صرف یہ کہ قادیانیوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے کی آزادی نہیں مل رہی. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے چور کو چوری کرنے کا حق دیا جائے، قاتل کو قتل کرنے کا حق دیا جائے، زانی کو زنا کرنے کا حق دیا جائے، اور قادیانیوں کو ختم نبوت کے عقیدے پر حملہ کرنے کا حق دیا جائے، آزادی دی جائے. پاکستان کا آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے عقائد کو اس ملک میں فروغ دیا جائے. یہ پابندی لگاتا ہے. اس نے آزادی دی ہے عیسائیوں کو اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کی، رہنے کی، اور ان کے شہری حقوق دیے. اس نے آزادی دی ہے ہندوؤں کو اپنے عقائد کے مطابق عبادت کرنے کی، رہنے کی، سہنے کی، کاروبار کرنے کی اجازت دی ہے. کیونکہ یہ لوگ اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں،
سکھ کہتے ہیں، لیکن قادیانیوں کے لیے یہ اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور بالکل اسی طرح کہ جعلی پروڈکٹ کی طرح یہ ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہیں لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور اپنا پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بجائے مرزا غلام احمد قادیانی کو مانتے ہیں۔ تو اس دو نمبری کی آپ کیسے اجازت دے رہے ہیں؟ جب آپ کسی رجسٹرڈ پروڈکٹ کو، اس کی نقل کو اجازت نہیں دیتے تو اس کی اجازت کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے آئین پاکستان کی بھی توہین ہے یہ، اور تمام مسلمانوں کی بھی توہین ہے۔ اب یہ دیکھ لیجیے کہ قادیانی دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، الجزائر میں بھی انہوں نے سازشیں کی ہیں، انہوں نے الجزائر میں مسلمانوں کے عقائد کو خراب کرنے کی کوشش کی تو ان پر پابندی لگائی گئی، ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان سے بچ کے رہو، اور یہ اسرائیل کے ذریعے الجزائر میں سازش کر رہے ہیں۔ اور ٹائمز آف اسرائیل نے اس پر احتجاجی مضمون لکھا۔ دراصل حقیقت یہ تھی کہ حیفا میں جو مرزائیوں کا مرکز ہے وہ نشریات کرتا ہے سارے شمالی افریقہ میں، اور جتنے قادیانی ہیں ان کے لیے ان کو ہدایات ملتی ہیں حیفا سے۔ تو جب اسرائیلی نشریات کو دیکھتے ہیں تو وہاں سے ان کو ہدایات مل رہی ہوتی ہیں، تو انہوں نے بالکل بجا طور پہ کہا کہ یہ سازش ہے اور ہم اس سازش کو برداشت نہیں کریں گے۔ تو قادیانیوں نے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں یہ سازش کی ہے، اور OIC کے ایک اعلامیے کے مطابق واضح کر دیا گیا ہے کہ ان کے عقائد مسلمانوں والے نہیں ہیں۔ تو جب OIC کے تحت بھی یہ اعلان ہو چکا ہے کہ یہ ان کے عقائد مسلمانوں والے نہیں ہیں، تو ان کو جبراً آپ مسلمان ثابت کرنے پہ کیوں تلے ہوئے ہیں؟ ان کو آزادی دینے پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ کس بات کی آزادی؟ ان کو وہ آزادی کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، اس بات کی آزادی؟ اگر انہیں مسلمان ہونا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں، اور مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت سے انکار کریں، اسے کچھ نہ مانیں، اسے ایک جھوٹا شخص مانیں جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی۔ امید یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے اس فیصلے سے رجوع کر لیں گے، اور ہم اسی بات کے منتظر ہیں کہ وہ مسلمانوں کے، پاکستان کے مسلمانوں کے حقوق کی بات کریں گے۔ ہمارے اس ویلاگ کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ اب ہمیں اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ و ناصر۔